کیا میتھڈز ہو سکتے ہیں, کیا ایسے آپ کے پاس ٹولز ہونے چاہیے جس سے آپ اپنے گفٹ کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں؟ آپ اس کو ایزی جواب مت دیں, اسے کہ گو اینڈ فائنڈ آؤٹ دی آنسر. جب وہ فائنڈ آؤٹ کرے گا تو مے بی ہی اور شی کمز آؤٹ ود اے ڈفرنٹ پرسپیکٹو. پہلے 5-10 سال میں بچوں کا کوئی کمپٹیشن ہونا ہی نہیں چاہیے. آپ کو اپنی مرضی کے بغیر وہ کام نہیں کروایا جا سکتا. دیٹ از ڈیولپڈ ایٹ ارلی اسٹیج آف یور کوگنیشن. یو گیو ٹائم ٹو یور سیلف, یو ول فائنڈ آنسرز اینڈ روٹ ٹو سکسیس ود ان یور سیلف. السلام علیکم. I welcome you to Iram at Life. My name is Iram Irshad. Iram at Life is the place جہاں پر آپ ایکسپلور کرتے ہیں پرسنل ڈیولپمنٹ ٹولز اینڈ ٹیکنیکس. اچھا, پرسنل ڈیولپمنٹ ہے کیا؟ اگر آپ تھوڑا سا اس کو عام فہم یا سادہ زبان میں دیکھیں گے تو اٹ کین بی سیڈ کہ پرسنل ڈیولپمنٹ از اے پروسیس آف اسکل ڈیولپمنٹ. اور اسکل ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ جب آپ اپنے ریسورسز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, آپ اسے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, اور افیکٹولی جب آپ اپنی فیلنگز, اپنی تھاٹس اور اپنے بیہیویئرز کو مینیج کرنے کا آرٹ سیکھتے ہیں, تو وہ آپ کو پرسنل ڈیولپمنٹ کی ڈومین میں لے جاتا ہے. آج کا ہمارا ٹاپک ہے لیڈرز آر بورن اور میڈ, کریٹو جینیسز آر بورن اور میڈ. ریسنٹ باڈی آف ریسرچ جو ہے وہ اس بات کو ماننے سے انکار کرتی ہے کہ اگر آپ پہلے سے ہی ایک لمیٹنگ بلیف رکھتے ہیں ٹیلنٹ, کریٹیوٹی یا جینیس کے حوالے سے کہ آپ کے اندر کچھ خاص سائنز ہونے چاہیے, آپ بلیسڈ ہونا چاہیے آپ کو, اور جو کریٹو ہیں وہ چوزن ونز ہیں, تو آپ اپنے بچوں کو, اپنے آپ کو, اپنے کالیگز کو بہت ساری اپرچونیٹیز سے ڈپرائیو کر دیں گے جو ان کا شیئر ایفرٹ کے کانٹیکسٹ میں اپنی لائف کو بہتر بنانے میں وہ پلے کر سکتے ہیں, آپ اس سے انہیں محروم کر دیں گے. ایک ریسرچ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ ایک اسپیشلسٹ میوزک اسکول کے اندر انہوں نے ینگ بچوں کے اوپر ایک ریسرچ کنڈکٹ کی, جس میں انہوں نے 8 سے 18 سال کی ایج بریکٹ میں جو ہے وہ یہ ایویلویٹ کرنے کی کوشش کی کہ نیچرلی ٹیلنٹ جن کے اندر ہے میوزک کا, انہوں نے زیادہ اچھا ایکسیل کیا ہے, یا جنہوں نے اچھے جو ہے فارمل پریکٹس آورس اسپینڈ کیے ہیں انہوں نے زیادہ اچھا پرفارم کیا ہے. اینڈ دا فائنڈنگز ور کہ the amount of effort that you put into your formal practice and the amount of musical achievement that they got in the end was directly proportional. اینڈ اگر اس کو تھوڑا سا آگے فردر میں اسٹریچ کروں تو دیر از میری خود کی بینگ این ایجوکیشنسٹ رہی ہے آبزرویشن, ایپٹیٹیوڈ کوئی چیز نہیں ہوتا, ایٹیٹیوڈ از ایوری تھنگ. اگر آپ کا ورکنگ ایٹیٹیوڈ, آپ کا لرننگ ایٹیٹیوڈ پازیٹیو اور پرو ایکٹیو ہے, آپ کچھ بھی اکمپلش کر سکتے ہیں. اس کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ نے شاید 10,000 آورس کا جو رول ہے یا جو تھیوری ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس تھیوری کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ 10,000 گھنٹے کسی بھی اسکل کے اوپر یا اس کو سیکھنے میں انویسٹ کرتے ہیں تو ایونچولی آپ جو ہے وہ ایک آپٹیمل لیول پر ایکسیل کر سکتے ہیں. اس کو پیرللی ایک اور اسکول آف تھاٹ بھی پروموٹ کرتا ہے جس کو ڈیلیبریٹ پریکٹس کہتے ہیں. کوئی بھی کام اگر آپ ایک کنسسٹنٹ بیسس کے اوپر پرفارم کرتے ہیں, آپ کے مارجن آف ایکسلنس جو ہے وہ ہمیشہ ہائر ہوتا ہے. اسی کے ساتھ جو ہے وہ نیورو سائنس اور نیورو پلاسٹیسٹی کا کانسیپٹ بھی آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح آپ اپنی فزیکل باڈی میں مسلس کو اسٹریچ کر کے ان کی اسٹرینتھ کو بڑھا سکتے ہیں, بالکل اسی طرح آپ اپنے کوگنیٹیو اسکلس کو بھی جو ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں. اسی بات کے اوپر ہم آج جو ہے وہ مزید بات کریں گے. آئی ایم ویری ہیپی اینڈ آنرڈ دیٹ امجد کریم رنداوا صاحب از ود می. تھینک یو ویری مچ سر for being on the show. Arfa Karim needs no introduction. She made it to the Guinness Book of World Record, and she made history in such a short span of time, and she left behind such a legacy which is so hard to and which is so inspiring for most of us. اسی کانٹیکسٹ میں سر میں آپ سے پہلے اس پر کامنٹ لینا چاہوں گی کہ آپ کا پرسپیکٹو کیا ہے ان ٹرمز آف کریٹو جینیسز آر بورن اور میڈ, بینگ پیرنٹ ٹو اے جینیس. آپ کی ٹیک اس کے اوپر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. First of all, I am honored to be here and to be recognized as always the father of Arfa Karim. آپ نے کافی تفصیل سے اپنے انٹروڈو میں یہ بتایا کہ اٹ از ناٹ کہ جی آپ ایک چیز
बॉर्न क्वालिटीज़ लेके आए हैं और उसकी वजह से ही आपने आगे, यस देर आर सर्टन पीपल बट दे आर वेरी वेरी फ्यू, और जो उनका भी ओवरऑल यूजेज हुआ, जो उन्होंने साइंटिस्ट ने चेक किया कि जी उनका भी 5 to 10% से ज़्यादा कैपेसिटी उनकी ड्यूरिंग लाइफ स्पैन यूज़ ही नहीं हुई। राइट। सो इसके अंदर तो इतनी कैपेसिटी है इंसान के अंदर, के इंसानी दिमाग के अंदर, कैपेबिलिटीज़ के अंदर, कि इट इज़ इवन येट उसका जो एक्सप्लोर्ड और उसका जो स्पेक्ट्रम लेवल है इट इज़ वेरी वाइड, इन्फिनिट है ना, ये तो अनलिमिटेड इन्फिनिट है। एंड इसीलिए एक इसमें जैसे वो एक शेर है इकबाल का कि इस अंगारा खाकी में जब होता है यकीन पैदा, तो ये कर लेता है बालों पर रूहुल अमी पैदा। वेरी नाइस। विंग्स ऑफ जिब्राइल, बिकॉज Absolutely. व्हेन यू थिंक यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। एग्जैक्टली। तो जो अब हमारी बहस है बॉर्न क्वालिटीज एंड क्रिएटेड और क्राफ्टेड जी क्वालिटीज, जी लेकिन आई वुड गो बाय दिस के बॉर्न क्वालिटीज सब में होती। जी। देर कोई ऐसा ह्यूमन बीइंग ऐसा दुनिया में नहीं आया जिसमें स्पेशलिटी नहीं है, यूनिकनेस नहीं है। हर एक की केमिस्ट्री, हर एक का वो जो रेसिपी है वो फ़र्क है। सही। जैसे आपने देखा कोई राइट ब्रेन्ड है, कोई लेफ्ट ब्रेन्ड है, कोई आर्टिस्टिक है, कोई मैथमेटिशियन है, कोई एथलेटिक्स है। ये मल्टीपल इंटेलिजेंसेस का जो कॉन्सेप्ट है, जो Yes. आप अभी बात कर रहे थे हमारे Yes, शो से yes. पहले, कि अब आईक्यू वाली जो हमारी एक फिक्सेटेड या लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग थी, वो अब जो है वो आउटडेटेड हो चुकी है। अब आपको मल्टीपल इंटेलिजेंस लोगों को बताना बिकॉज होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई, जी सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आईक्यू के फील्ड को सुपर इम्पोज किया, बिल्कुल। सपोर्ट किया, जी। बट वी हैव येट टू डेवलप अ मशीन which has emotions. यस यस यस। So emotional intelligence का जो domain है that is purely with humans, Yes. because we have emotions, or certain animals, Exactly. living things, बिल्कुल सही। where there are emotions involved. Right. And now tracking back, top 500 successful people in the world, including Fortune 500 company CEOs, including military generals, politicians, head of the states, all those people, people carried out research and they found out what is common to be a successful. So IQ was not anywhere. राइट राइट। Then the terminology came out, which is EQ, Yes. the emotional Yes. quotient, Yes. or a third metric of success, which is associated with this. True. People used to think success is only twofold. Yes. You get money, you get power, you're successful. यस। But then they realized, after interviewing so many successful people to the terminal stage of their life, Yes. once they are on to their deathbed, Yes. that do they have regrets or do they have what you call gratitude? So once you have regret, so why regret? Regret means that what you have been thinking that money and power is success. एग्जैक्टली। But then it came that there is a third metric of success, which is not a tangible domain. यस यस। It may be sleeping for good time, enjoying relations, empathy, having fun, satisfaction. So all those So हमारा things. meaning of happiness has changed. Has I changed. mean, and I think it has to be revisited over and over again, because हर ज़माने के अपने challenges होते हैं, और आप इसको जो वापस आपके गिफ्ट वाली स्टेटमेंट पे आना चाहूँगी। Earlier is the better. जो बच्चा है, जब आपने उसकी cognitive development हो रही है. Now the scientists have told that you have two brains. Yes. One is your cognitive brain, which is called as emotional brain or the lower brain. That is the one which hijacks your upper brain, Yes. which processes, which do every intellectual things. That is dependent on that small little emotional brain, जिसको हम अपनी नॉर्मल चीज़ों में कहते हैं मेरा ये दिल करता है। Yes. Yes. आप जो मर्जी कितने मर्जी लायक हों, आपको अपनी मर्जी के बगैर वो काम नहीं करवाया जा सकता। बिल्कुल। वो जो दिल करना है, that is your emotional brain. That's true. That is developed. That is developed at early stage of your cognition. The childhood. Earlier is the better. Right. The more early you intervene, the more long lasting effect of that emotional setback or emotional support in Right. either case. Right. That's why we have to develop that third metric,
that emotional intelligence or that emotional quotient, which have 5 different domains: self-awareness, empathy, managing emotions, motivation, purpose or finding your- purpose, yes, yes. and with varying range of recipe, varying range yes. of ingredients. Yes. किसी इंडिविजुअल के पास एम्पैथी ज़्यादा है, किसी की सेल्फ अवेयरनेस ज़्यादा है, किसी एंड वो फिर प्रोफाइलिंग है. उस प्रोफाइलिंग की वजह से आप इंटरपर्सनल स्किल्स यानी अ टीम बिल्डिंग, हाउ टू गेट द जॉब डन फ्रॉम अदर्स. Yes. तो ये इस वजह से मैं आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट द सक्सेसफुल क्वालिटीज कैन बी nurtured, Yes. can be tailored accordingly, and can be increased by with every passing day. सो अगर हम इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि पेरेंटिंग का एक रोल है जो कि इंस्टिल, ये जितने भी आपने कहा कि इंटरपर्सनल स्किल्स हैं या क्रिएटिविटी है या डिस्कवरिंग योर ओन ट्रू पाथ है, उसके अंदर पेरेंटिंग का अर्लियर इज़ बेटर आपकी स्टेटमेंट से ले रही हूँ. हम अपनी यूथ को जो कि फ्यूचर पेरेंट्स भी होंगे और अभी अपने पर्पस को भी डिस्कवर करने के जर्नी पे हैं, आप किस तरह से डायरेक्ट करते हैं कि क्या मेथड्स हो सकते हैं, क्या ऐसे आपके पास टूल्स होने चाहिए जिससे आप अपने गिफ्ट को आइडेंटिफाई कर सकें और फिर इवेंचुअली उसको रिकग्नाइज़ करते हुए एम्ब्रेस भी कर सकें? क्योंकि देखें जिस माशरे में हम रहते हैं इसमें हमारी बहुत ज़्यादा सोशल एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और जैसे अगर कोई आप ऑलरेडी एक फ़ील्ड में हैं तो आपकी कोशिश ये होती है कि आपके बच्चे भी उसी फील्ड में जाएं, तो आप इम्पोज़ करते हैं, उनको ख़ुद का इंडिपेंडेंट जर्नी लेने से रोकते हैं. आप ऑब्वियसली एक बैकग्राउंड से हैं, आपकी बेटी का जो वेंचर था वो ऑल टुगेदर डिफरेंट था. आप थोड़ा सा उसको भी जहन में रखते हुए हमारे यूथ को इंस्पायर कीजिए. आजकल एग्ज़ाम्स चल रहे हैं एंड एवरीबडी इज़ इनटू क्रैमिंग एंड रोट लर्निंग और जो भी जिस भी तरीके से आपके एग्ज़ाम पेपर्स हैं, तो उस पे थोड़ी सी अगर आप वजाहत करें. This topic is, it lives inside my heart. The best example is that I don't know computer. My wife doesn't know computer. And yet we are handicapped. And we are from a rural background, living in Faisalabad. And Arfa came out to be a whiz kid, a technology whiz kid, and that with a good English, of Western accent English. She has never been to Western schools. लेकिन जो चीज़ वहाँ से समझी या जो आप दूसरों को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अर्ली स्टेज है, I will quote this example from farm, the law of farm, the nature, because being Yes. agricultural rural background, and तो nature से ही आप सारी चीज़ें लेते हैं. हम जब गंदम काश्त करते हैं या कोई भी फसल, गंदम इसलिए कि बेसिक इंसान भी ऊपर से गंदम की वजह से आया, तो लेट्स टेक गंदम एज अ स्टैंडर्ड. जब आप गंदम को सो करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले ज़मीन की तैयारी है, बीज की सिलेक्शन है, वो सारी चीज़ें स्टैंडर्ड हैं. लेकिन प्रीरेक्विजिट्स हैं, उससे आप पहले अगर अच्छी फसल चाहते हैं तो आपकी पहले जो काम है कर लिए. अच्छा, ये मैं आपको इससे ले रहा हूँ कि ये जेनेटिक्स है. ज़मीन की क्वालिटी क्या है, माँ क्या है, जेनेटिक्स आ गई. राइट. किस किस्म का बीज डाला है, वो बाप आ गया, जेनेटिक्स आ गई. ठीक है. ओके. लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद अगर आप पहले 15-20 दिन वो एटमॉस्फेयर ना दे सके, which is required for those 15-20 days of the life cycle. Initial. उसमें है कि पानी आपने कितना देना है, कब देना है, खाद आपने कितनी डालनी है, कब डालनी है, वेरी क्रिटिकल. मौसम कैसा होगा, कब होगा. अगर नवंबर के फर्स्ट वीक में क्वेश्चन हो गई है तो फ़र्क और है, लास्ट वीक में या 15 डेज़ का है तो और है. सो मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो जो अर्ली स्टेज में थोड़ी बहुत भी कमी पेशी है, उसका इफेक्ट इतना ज़्यादा है कि वो लेटर स्टेज पे कवर अप नहीं हो सकता. वेरी नाइस. आपने वहाँ पे कोई वैक्यूम रह गया एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, बाद में आप उसको 10 गुना ज़्यादा कवर करें, इट विल नॉट हैव द सेम यील्ड. इसी तरह हमारा बच्चा है. बिल्कुल सही. नो, बच्चा इज़ लाइक अ सीड. उसके इनिशियल स्टेजेस पे आपने वो जो सारे डोमेन्स हैं, उसकी सबसे पहली बात है उसकी क्यूरियोसिटी. उसका क्वेश्चन मार्क ख़त्म ना होने दें. बिल्कुल सही है. वो किसी भी तरफ जाए लेकिन उसके वो पिक्सल्स बन रहे हैं दिमाग के, जितना क्वेश्चन आ रहा है. आई गिव यू अ वेरी वेरी फनी सॉर्ट ऑफ
کہ ہم جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں اس کی دو چیزوں سے. جب وہ کچھ نیا لفظ بولتا ہے یا کوئی گوں گاں کرتا ہے تو لوگ خوش ہوتے ہیں, تالی بجاتے ہیں. یا جب کوئی موومنٹ کرتا ہے, چلتا ہے, کھڑا ہوتا ہے, کرال کرتا ہے, تو پیپل سے کہ اٹس اے سکسیس. وہ جب 3-4 سال کا ہو کے کسی اسکول کی پہلی سٹیج پہ آتا ہے تو ہم اس کو سڈن وہاں پہ کلاس میں کہتے ہیں شٹ اپ اینڈ سٹ ڈاؤن. تو اس کا دماغ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ وہ کیا کرے. It's like kind of a shock for a child کہ مجھے تو I am appreciated on the same thing but اب اسی کے اوپر جو ہے سوال کرنے کے اوپر شٹ اپ, یہ آپ کا لائف نہیں ہے, یہ آپ کا ٹائم نہیں ہے, بیٹھ جائیں, یہ نہ کریں, وہ نہ کریں. سو اس کے اوپر ایک ایکسٹرنزک پریشر آ جاتا ہے which stops like a pressure cooker. وہ اس کو گرو کرنے میں تو اس کے مینٹل جو اسکیفولڈنگ ہونی ہے, ایک ہاریزنٹل ڈیولپمنٹ ہونی ہے, وہ نہیں ہوتی. صحیح. سو وہاں پہ ضروری ہے کہ اس کو ایکسپیرینس کرنے دیا جائے نیچر کو, ایموشنز کو, خود, اور اس کا جو اندر سے کویسچن مارک ہے جو اس کے ریٹیکل پیٹرن میں ہے اس کو, اس کی آبیاری کی جائے. Absolutely. اس کو انکریج کیا جائے کہ یس یو مسٹ آسک کویسچن, رائٹ اور رانگ irrespective. پھر جب وہ ہوتا ہے پھر اس کے اندر وہاں سے اس کو ویریس جواب ملتے. جب جواب ملتا ہے تو آپ اس کو ایزی جواب مت دیں, اسے کہ گو اینڈ فائنڈ آؤٹ دی آنسر. جب وہ فائنڈ آؤٹ کرے گا تو مے بی ہی اور شی کمز آؤٹ ود اے ڈفرنٹ پرسپیکٹو. بیکاز ہم اسٹیریوٹائپ فکسڈ سلیبس کا سوال کے جواب کے عادی ہیں. اینڈ وی آر لیٹنگ دیم نو دیٹ دیر از اونلی ون way of doing the things. So there is no creativity. So all those creativity, those inquisitiveness, those empathetic behaviors, they are sown in those early embryonic 5 years, but let's say to be slightly more broad in that approach, you can say 10-15 years. But schooling, K-12 education. Right. But اس میں بھی جو پہلا پورشن ہے جو ماں کی گود کا پورشن ہے, اگر آپ اٹیلین پیڈاگوجیکل اپروچ میں جائیں دیٹ از کالڈ ایز ریگیو ایمیلیا اپروچ. نو, ریگیو ایمیلیا اپروچ از ڈیرائیوڈ فرام اے پوئم. دی پوئم واز ریٹن بائی اے پوئٹ آف اے village called Reggio Emilia in Italy. And the name of that poem is 100 Languages of a Child. Now you go and Google it, you will find hundreds of books and articles written on that. And there is a proper educational pedagogy based on that Reggio Emilia. It says that whenever a child is born, he or she speaks and understands 100 various languages. Already. Yes. And in that only 1, 2, 3 are in audial spectrum or visual spectrum. The rest, they are non-visual and non-audio spectrums, like Bluetooth technologies, like the son or the kid if is sleeping in cot, so perceiving the things differently, or sleeping in bed with the lap of the mother, perceiving the things differently. So that is the time once the child starts learning through atmosphere. آپ اگر میگنیٹزم میں اگر اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہیں تو once you put a magnetic substance into a magnetic field, it is not visible, but it becomes magnet by just virtue of being there. Absolutely. Same is the case with humans. جب وہ پیدا ہو کے دنیا میں آتا ہے بلکہ اس سے پہلے ووم میں وہ سیکھ رہا ہوتا ہے, کیونکہ اس کی جب حصے 2-3 مہینے کے بعد ڈیولپ ہو جاتی ہیں تو وہ ان حصوں کے ذریعے انفارمیشن جو ہے وہ اس کی میموری میں آنا شروع ہو جاتی ہے, اس کی وہ فائلیں بننا شروع ہو جاتی ہیں. دیٹس وائی اچھا وہ ہے اس کی کوگنیشن, اس کو ہم کہتے ہیں کوگنیشن. ابھی کوگنیشن جیسے جیسے ہو رہی ہے اس کوگنیشن کا آئندہ آنے والی انفارمیشن کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کوگنیٹیو بائس. Every individual, you will see something and I will see the same thing. You will perceive it differently, I will perceive it differently. Depending on our background knowledge and how we have come through this place. That is called as cognition. And that bias which you and me will have differently onto one particular event, that is called as cognitive bias. Earlier is strongest. There are certain phobias. آپ بلی سے بچپن میں ڈر گئی,
yes. آپ جتنے مرضی بڑے ہو جائیں اور دنیا کے آسمان ملانے کے لیے قابل ہو جائیں لیکن بلی سے آپ ڈرتے رہیں گے. اور ہماری چونکہ اگر ہم کوچنگ فیلڈ میں بھی جاتے ہیں دیکھتے ہیں کیونکہ آپ بھی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ میں بھی ہیں اینڈ ماشاء اللہ یو بین ان ٹو کوچنگ اینڈ کاؤنسلنگ آلسو, آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو میجر پرابلمز آپ کی ایڈلٹ لائف میں آپ کو بادر کر رہے ہوتے ہیں ان کی روٹ ایکچولی آپ کے چائلڈہڈ میں کہیں ہوتی ہے, اور آپ چونکہ وہ انریزولوڈ اور کانفلکٹڈ رہتے ہیں, ان کا کوئی آپ نے سلیوشن نہیں اس طرح سے ٹیک اپ کیا ہوتا, تو پھر وہ آپ کو پوری آنے والی زندگی پہ بھی اس کا جو ہے وہ فوگ رہتی ہے. نیگیٹیوز کو نوٹ کرتے ہیں, ویئر پازیٹیوز بھی جو ہیں وہ بہت سارے سکسیسفل لوگوں کو دیکھیں تو بھی کہتے ہیں وہ گاؤں کے فلانے ٹیچر نے مجھے کہا تھا تم بہت آگے جاؤ گے, تو اس نے اس کو ایک سٹیٹمنٹ نہیں اس کو جو ہے کک سٹارٹ دے دیا اور وہ ساری عمر یہ سمجھنا شروع ہو گیا, اسٹارٹڈ بلیونگ ان دیٹ کہ میں بہت آگے جاؤں گا. سو میرا پوائنٹ آف ویو پھر کہ یہ میں جو اپنی ایفرٹ بھی کر رہا ہوں اور جو عرفہ کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی میں نے اور اس کی والدہ نے یہی کہ ہمیں صدقہ جاریہ کے طور پہ اور ایک کنٹینیوٹی کے طور پہ یہ ایونجلزم کرنا ہے, یہ پیرنٹس کو, یہ ٹیچرز کو, یہ معاشرے کو بتانا ہے کہ ڈو ناٹ ایکسپیکٹ زیرو ایرر. یہ جو ایک سنڈروم ہے جس کو ہم زیرو ایرر سنڈروم کہتے ہیں, دیٹ از ایکچولی کلنگ دی کریٹیوٹی آف آور کڈس. ایبسلیوٹلی جو پرفیکشنزم کا ہمیں جو ہے وہ ایک بیماری آئی وڈ سے. اور ٹو ڈیولپ گریٹ, گریٹ از دیٹ یو فیل اینڈ یو یٹ کنٹینیو موونگ. ریزیلینس ہونا ضروری ہے. So if you have to get grit in our kids, the parents have to be more grittier. Absolutely. Because they will. ہمارے ہاں تو وہ انتظار نہیں کرتے. Why you are not first? Now there is 30 class. کیونکہ آپ کے cousin نے تو بہت مار کے مار لیا اور میرا بچہ جو ہے There you are. I have now 2 sons. Samad mashallah secured 10 A stars and is a LAM student. Whereas Daud, he secured C and D also. But he is if you ask me, both sons, اس کے گریڈز بالکل اس سے کم ہے, نہیں پڑھتا, محنت نہیں کرتا, but I can foresee better human and good in decision making and more successful individual from that youngster. Because the critical subjects now are not mathematics and physics. The formulas are there on that. Already, yes, وہ تو موجود ہیں وہاں. The art of decision making. Yes. The art of critical thinking. Yes. اور ہینڈلنگ اے پرابلمٹک سچویشن, آپ کو کوئی ایسا کرائسس سچویشن میں آپ اس میں سے نکلنے کے لیے ایمپتھی نہیں ہوگی. آپ کا ڈرائیور جو ہے وہ آپ نے اس کے ساتھ صحیح انٹریکٹ نہیں کیا اور آپ ایک بہت سکسیسفل کارپوریٹ میٹنگ پہ جا رہے ہیں اور اس نے یا آپ کو کہیں راستے میں اریٹیٹ کر دیا ہے گاڑی کو غلط چلا کے, یا اس نے کہیں گاڑی لگا دی ہے, یا لیٹ ہو گیا ہے, یا اس کا ڈرائیونگ سٹائل واز ناٹ گڈ, اینڈ اٹ ہیز بین فاؤنڈ دیٹ دی CEO in the next 2 hours was not behaving to the optimum, resultantly a loss to the company. Yes. So what came out, that invest into the driver as well. Yes. Invest all the team members. Yes. Because they will join hand. Have a compound effect on the progress. synergy تو پھر ہی آئے گی نا. Otherwise 2 اور 2 4 والے تو دنیا میں ہیں. بالکل. But 2 + 2 more than 4 is a synergy. And how synergy is interdependent skills, emotional domain, and that emotional domain is not a fixed one. Yes. It is developed. جو ہمارا اصل ٹاپک تھا, that کیا یہ God gifted ہے یا it is developed. بالکل. It is surely developed over a period of time. And yes, early stage میں, بلکہ میں تو ایک ماڈل بھی لا رہا ہوں اور دوسروں کو بھی بتا رہا ہوں کہ پہلے 5-10 سال میں بچوں کا کوئی کمپٹیشن ہونا ہی نہیں چاہیے. فن لینڈ میں آئی تھنک از فن لینڈ ماڈل ہے, اس کے علاوہ اور سنگاپور ہے, بہت سارے اسکینڈینیوین کنٹریز اور آ گئے ہیں, اینڈ یہی ماڈل ابھی چائنا امریکہ لے آیا ہے. اس میں یہ ہے کہ وی ڈو ناٹ کمپیٹ, وی کولیبوریٹ. سو کمپٹیشن کو کولیبوریشن سے ریپلیس وی انکریج. ونس وی کولیبوریٹ وی نو وٹ ادر کوالٹیز آر, اینڈ مائی کوالٹیز are not matchable to you. This is a fact. So why we compete?
یس. اور جب آپ کمپٹیشن ایٹ پار رہتے ہیں تو یو آر لائک اونلی فکسیٹڈ آن یور اون کمپٹنس. جب آپ کولیبوریٹ کرتے ہیں تو آپ ایک دوسرے کی بھی جو ٹریٹس یا کیریکٹرسٹکس ہیں ان سے سیکھ کے اپنا بھی جو لیول آف کمپٹنس ہے وہ بڑھا سکتے ہیں. اس میں پھر دوسری بات یہ نا, ونس دیر از نو کمپٹیشن, دیر از نو جیلسی, دیر از نو اسٹریس, دیر از نو شارٹ کٹ, no pulling legs of each other. Rather, giving is gaining. Once there is collaboration and you have something and you know that your colleague is feeling short of that, you will say, take this. تو آپ وہ بریڈ کر رہے ہیں بچپن میں سے ہی کہ جب آپ آگے جائیں گے اپنے پروفیشنل لائف میں. I give you an example of soldiery. That once we are in PMA, we are a platoon of 30 group. We have to be at a place with our senior at 5:30. So we started, getting prepared, and there are certain lazy people like me. They couldn't be in time. Rest 29 are there, and one lazy owl is going, But the punishment will be given to the complete platoon. The senior will say, okay, you are not complete at the given time. Okay, you will have next complete 1 month practicing the same. Yes. Now somebody will say, why this? And we used to question. That ہم تو ہیں, باقی اگر ایک نہیں ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں کیوں. بٹ وہ تھا ہمارا ایمبریونک اسٹیج آف سولجری. دی کامریڈشپ واز بینگ انکلکیٹڈ انٹو اس right from the onset, that it is not only your own life, you have to take care or support the others, the comrade, the buddies. Yes, responsibility. You owe that responsibility. So پھر کیا ہوتا تھا کہ جی ہر ایک کو پتا تھا کہ یار یہ دیر سے اٹھتا ہے, یہ سست ہے, یہ تو people will start making up, یار جلدی کرو بھائی. ایک بندہ ویک رنر ہے and ultimately وہ ایک سپورٹ سسٹم اس کو مل جائے تاکہ وہ بھی اس لیول پر آ جائے. اس لیول پہ آ جائے گا. and seniors will encourage کہ جی 1 mile ٹیسٹ ہے, سارے کیوں پاس نہیں ہوئے, اگر 4 فیل ہو گئے ہیں 26 پاس ہو گئے ہیں, تو دی پلٹون کمانڈر ول سے کہ آپ پورا اگلا مہینہ 1 mile پریکٹس کرتے رہیں گے جب تک سارے پاس نہ ہو جائیں. سو ونس نیکسٹ ٹائم 1 mile ٹیسٹ ہوگا, دی گڈ رنر ول پش دی ویک رنر, وہ یار زور کرو, دیکھو تمہاری وجہ سے یہ. سو ود دی پیسج آف ٹائم دس تھنگ ول کم ان ٹو یور chemistry that you have to support other. And this is an example of Pakistan Army کہ ہماری شہادتیں ہوئی ہیں to recover the dead bodies of our soldiers. کہ ہمارے ہاں اس قدر تک بھی لوگ جانے کو تیار ہیں کہ اور جانیں دی جا سکتی ہیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کامریڈز کی ڈیڈ باڈی کو چھوڑ کے چلے جائیں. سو ارلی سٹیج میں اس میں تو کوئی دوسری رائے ہو نہیں سکتی. اس کے ساتھ جیسے ہم نے پیرنٹنگ کے اوپر تھوڑی بات کی, اب اگر لیٹ سے کوئی فلا رہ گیا ہے آپ کی اپ برنگنگ میں, آپ کے نرچرنگ میں, ایڈلٹس بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں, آپ ان کے لیے کیا میسیج دینا چاہتے ہیں کہ کس طرح وہ اپنی ویژن فار لائف, اپنا پرسپیکٹیو آف لائف کو بڑھا یا ایکسپینڈ کیسے کر سکتے ہیں, اور کس طرح پرسنل ڈیولپمنٹ ان کے لیے جو ہے وہ ایک ریوارڈنگ انڈیور ہو سکتا ہے. ایز اٹ سیز گوز دیٹ اٹس نیور ٹو لیٹ. Earlier is the better. So if you start doing now, it is early. Rather you keep pending it. تو اس میں یہ ہے کہ جب آپ اپنے اندر کو دیکھیں, یعنی سیلف اویئرنیس از دی فرسٹ اسٹیپ. جب آپ کو پتہ چلے گا, آپ نے میپ بھی کوئی دیکھنا ہو, کسی بڑے کیمپس میں جائیں تو وہاں پہ گائیڈ میپ ہوتا ہے. The first thing you go is here you are, your present position. So your self awareness, what you are. تو اس کے لیے آپ اپنے اندر دیکھتے ہیں, آپ اپنے آپ کو ٹائم دیتے ہیں, آپ تھوڑا سا میوٹ ہوتے ہیں. یہ جو فلڈ آف انفارمیشن ہے اس سے اپنے آپ کو ڈس انگیج کرتے ہیں. یہ جو ایک ڈومینو ایفیکٹ ہے, ایک عجیب و غریب قسم کا, لائک ایگریکلچر کی مثال پھر ہے, وہی پانی جس کے بغیر کوئی فصل ہوتی نہیں ہے, وہ اس کی ضرورت ہے. وہ پانی نہ دیا جائے تو ایگریکلچر نہیں ہے. لیکن اس کی 2 کنڈیشنلٹیز ہیں, کتنا مقدار میں اور کس ٹائم پہ. آپ مقدار بڑھا دیں تو پھر بھی تباہی آئے گی, اور اگر ٹائمنگ آگے پیچھے کر دیں پھر بھی آئے گی. اسی طرح انفارمیشن از لائک واٹرنگ یور برین. نو اس کے لیے بھی وہ دونوں کنڈیشنلٹی ہیں, ٹائم اینڈ کوانٹٹی. Which information is required to be fed in what amount and what amount time. آپ E is equal to mc square فزکس کی جو ہے وہ ایک فرسٹ گریڈر کو نہیں بتا سکتے.
وہ آپ نے وہاں پہ اس کو آپ نے یہی بتانا ہے کہ ایوری ایکشن از ڈائریکشن. جب وہ ماسٹرز لیول پہ جائے گا تو پہلی تھیوریاں شاید وہ جہاں پہ وہاں غلط ثابت ہو جائیں. نو انفارمیشن فیلڈ بھی ایسے ہی ہے. ہم نے اپنے بچوں کو یا اپنے آپ کو بلاکیج دینے ہیں کہ کس وقت ہم اپنی جو اس وقت فلڈ آف انفارمیشن ہے اس کو چینلائز کریں, اس کے بیراج بنائیں. جیسے پانی ہے, اس کا بیراج نہ ہو, ڈیم نہ ہو, نہریں نہ ہوں, چینلائزیشن نہ ہو تو وہ سیلاب لے آئے گا. اس طرح از آر انفارمیشن. اور اس میں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم میوٹنگ سٹیج لائیں. شور جب اب ہو رہا ہو تو آپ بند کرتے ہیں نا تاکہ آپ کوئی چیز سن سکیں. بالکل. تو اگر آپ نے اپنے آپ کو سننا ہے یا اپنے آپ سے باتیں کرنی ہیں تو آپ کو شور بند کرنا ہے. گیو یور ٹائم. گیان, یوگا دیکھیں, سوچیں, ریفلیکٹ کریں اپنی سچویشن کے اوپر. آپ نے بہت پھر اچھی آپ بات کو کی. ڈیلی بیسس پہ 1 گھنٹہ میں بھی گیو ٹو یور سیلف, تھنک. اور کویشچن کریں, جو آپ نے شروع میں کہا, اگر آپ نے بچپن میں کویشچن کرنا یا اس طرح سے آپ نے چیزوں کو نہیں دیکھا, کئی دفعہ یہ جو اسٹریس اور آپ کو کنسسٹنٹ فیلیئرز مل رہے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے لیے ایک سورس آف پونڈرنس ہوتا ہے کہ آپ رک جائیں. آپ ایگزیکٹلی آپ رک جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اور آپ سوچتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے. بٹ دیٹ از بیسیکلی تنکا ہے. حضرت علی کا قول ہے کہ اگر آپ کو کوئی سیٹ بیک ملنا بند ہو جائے لائف میں تو یو ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ اور سمجھیں کہ جی اللہ آپ سے ناراض ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے پتنگ کو کوئی کھچ نہ مارے تو وہ کٹی پتنگ ہے, وہ تو ویئر ایور یو گو. تو یہی ہے کہ جی میری سب کو, جس کو بھی میں بات کرتا ہوں, that you give time to yourself, you will find answers and route to success within yourself. But you got to see it. اور وہ اس صورت میں جب ہم سلو ڈاؤن ہوں گے, جب ہم اپنا ٹیمپو سلو کریں گے, اور جو ایک کنٹینیوسلی فاسٹ فارورڈ فاسٹ ٹریک موومنٹ پہ ہے, اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی لانگ لاسٹنگ. اٹ ول ناٹ, ہمیں انجوائے نہیں کریں گے. جیسے کسی بھی سین کو دیکھنا ہو تو آپ ذرا رک کے دیکھیں, آپ کے اندر کیپیسٹی ہو جس کو آپ اس کو جو ہے وہ اس کو دیکھیں. اس طرح لائف ہے, اس کو فاسٹ فارورڈ سے نکالیں. پیرنٹس اپنے بچوں کو کوالٹی ٹائم دیں, ان کے ساتھ آئی کانٹیکٹ کر کے بات کریں, اپنی پریزنس کی ریئلائزیشن دیں, ان کو فیل کریں. جو آپ کے ملازمین ہیں ان سے آپ اگر ان ٹچ ہوں گے تو جو بچہ دیکھ رہا ہے وہ سمجھے گا کہ مجھے ایمپیتھیٹک ہونا ہے, میں نے گیونگ کرنی ہے, میں نے صرف جیت کے نہیں آنا ہے, میں نے دوسرے کو جتوا کے بھی خوش ہونا ہے, وہ بھی میری بھی جیت ہے, وہ بھی میری جیت ہے. نو ٹوگیدر وی ون. تو اس قسم کی ساری چیزیں معاشرے میں بھی, انڈیویجول لیول پہ بھی, آرگنائزیشنل لیول پہ بھی. لائک آئی ریڈ این ایگزامپل دیٹ دیر از اے ٹاپ کمپنی, اور اس کا پروڈکٹ میں کوئی ایسا فلاپ آیا یا کوئی ایسی چیز آئی کہ ان کا تقریباً 40 to 50% بجٹ کٹ ہو گیا. تو بورڈ آف ڈائریکٹرز بیٹھے, انہوں نے کہا جی ہم ایک ہی صورت ہے کہ ہم 50% امپلائیز کو گھر بھیج دیں تاکہ ہم سسٹین کر سکیں, ادروائز we will collapse. So the CEO had a different plan. He said, I will not let it do. So all those people tangibly proved that we will not be able to go forward. Right. Yes, I have one other alternate. Usne kaha, that is that we will share. Right. He got hold of all the stakeholders. He said there are two options. One is 50% of us goes home. Or we share. Or we share is that we all from CEO till PM, everybody will give 50% of the salary. Very impressive. They agreed to it. Yes. Everybody had the ownership. Yes. Everybody thought that yes, we are important, and they started giving their best to come back to same position. And they were, as they were envisaged that they will take 2 to 3 years to turn around. It was turned around within half or less than half of the time, because everybody started putting their best. Impressive. So these are the things, جب آپ together ہمارے ملک کو بھی, ہمارے گھروں کو, unity کا, religion بھی ہمارا ہمیں یہی سکھاتا ہے that you give to other. And even جو آپ نے gratitude لینا ہے, یا جو آپ نے contentment لینی ہے, یا جو آپ نے satisfaction لینی ہے, the summum bonum, the biggest success is your happiness. Absolutely. So happiness is not by gaining. So earlier is the better. We start teaching our kids, our organizational startups,
any entrepreneur startup, we must tell him or her that if you develop certain values in your company, which is to look after others, to give to others, and if there is some loss is there or something, you bear it and don't let the customer or the others bear it. सफर So आहिस्ता 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 उस कंपनी की एक अपनी जो रेपुटेशन बन जाएगी, उस कंपनी का कल्चर बन जाएगा, जी। दैट विल टेक अ लॉन्ग वे कि जो Exactly. उसमें जाए. मैं तो यही ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी और इंडिविजुअल लेवल पे भी यही कहता हूँ कि हमें अपने नॉन एकेडमिक डोमेन्स में भी एक्सेल करने की कोशिश सेल करने की ज़रूरत है, एंड दे आर द वन विच गिव्स अल्टीमेट डिविडेंड्स. Okay, thank you so very much. I would like to, continue for another hour or so, but we have to stop here for today's show. It was absolute honor for me कि आपके साथ जो है वो एक सिटिंग हुई है, और आई थिंक जो इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की गई है इट्स वेरी यूज़फुल. आप इस चीज़ के ऊपर जो है वो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कीजिए. सारी बातें जितनी भी आज कही गई हैं, जिसमें चाहे एम्पैथी है, चाहे कनेक्टेडनेस है, चाहे सोशल टुगेदरनेस है, ये सारी की सारी आपको बेनिफिट कर रही हैं. ये आपकी सोसाइटी को उस तरह से बेनिफिट करें या ना करें, जो हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट अभी हमने बात की है कि अगर आप खुश होना चाहते हैं, एक ज़िंदगी फुल ऑफ कंटेंटमेंट लेना चाहते हैं, तो उसका रास्ता भी जो है वो आपकी सोसाइटी और सोशल इंटरेक्शन से जुड़ा हुआ है. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इरम एट लाइफ. कीप वॉचिंग इरम एट लाइफ. अंटिल नेक्स्ट एपिसोड. अल्लाह हाफ़िज़.